قادیانی شوشہ بھی چھوڑتے ہیں کہ جو اچھی چیز ہو وہ چلتی رہنی چاہیے، اسے بند نہیں ہونا چاہیے۔ تو نبوت ایک اچھی چیز ہے تو یہ جاری رہنی چاہیے تھی، تم کہتے ہو بند ہو گئی۔ تو اچھی چیز جب اس کی ضرورت ہو پھر اچھی ہے، اور جب ضرورت ہی نہ بچے تو پھر اس اچھی چیز کا آنا بلا تشبیہ و تمثیل نبوت سے ہٹ کر بات کر لو کہ وہ فضول قرار پاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ ساری لائٹوں کی ضرورت ہے گلیوں میں، سڑکوں پر، لیکن جب صبح سورج طلوع ہو چکا ہو تو پھر بھی کوئی کہے چونکہ روشنی اچھی چیز ہے یا ساری لائٹیں آن کر دو، تو لوگ کہیں گے یہ بے وقوف تو نہیں ہو گئے، انہیں پتہ نہیں سورج چڑھ آیا ہے۔ اب بھی ساری لائٹیں روشن کی ہوئی ہیں، اب اس کو حماقت کہا جائے گا؟ تو میرے بھائیوں، نبوت بہت اعلیٰ چیز ہے، اللہ کی طرف سے برکات لوگوں تک پہنچنا، مگر اس وقت کہ جب کوئی گنجائش ہو، جب کوئی کمی رہ گئی ہو، جب کوئی تشنگی ہو۔ ایک شعر میں بریلی کے تاجدار نے سارا مسئلہ حل کر دیا، فرمانے لگے نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں اونچا کوئی باغ رسالت کا۔ اب دیکھو نا، صحن چمن کے اندر بڑے بڑے حسین پھول کھلے، بڑے بڑے روشن مہتاب آئے، بڑے عظیم شان والے پیغمبر آئے، مگر جگہ پھر بھی بھری نہیں تھی۔ صحن چمن منتظر تھا، صبح و شام انتظار تھا۔ ہر پیغمبر کے زمانے میں ان کی امتوں کے محافل میں ان کے چرچے ہو رہے تھے اور ان کی آمد کا انتظار ہو رہا تھا، لیکن جب 12 ربیع الاول شریف کو یہ تشریف لے آئے، اعلان نبوت پھر کیا، پھر سارا کچھ دیا، تو جاتے ہوئے فرما رہے تھے ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، اے میری قیامت تک کی امت، میں تمہیں یوں روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس امت کی رات بھی یوں روشن ہے جیسے دن روشن ہوتا ہے۔ لہذا کوئی چیز ایسی رہی نہیں کہ کوئی اور نبی آ کے حل کرے، کار نبوت ہی نہیں بچا۔ یہ ہے ختم نبوت کی حقیقت کہ آخر میں آئے سب کچھ لے کے آئے، پیچھے کوئی کام نبوت کا بچا ہی نہیں کہ جس کی خاطر پھر کوئی اور نبی آئے۔ تو اس بنیاد پر میرے امام نے کہا اب کوڑے کے ڈھیر پر مرزا قادیانی دجال جیسا کوئی کانٹا تو اگ سکتا ہے، مگر صحن نبوت میں کوئی پھول نہیں کھل سکتا، کہ وہ پھول کھلے ہیں جن کی بہاروں نے، جن کے علم نے، جن کی خوشبو نے، جن کی تازگی نے، جن کی دی ہوئی زندگی نے، جن کے ہدایت اور تجلی نے قیامت تک کے لیے کفر مٹانے اور ایمان سے دل منور کرنے کا اہتمام کر دیا ہے۔ اس واسطے ان کا آنا ہی خاتم النبیین کی حیثیت سے ہے۔